اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایک مکمل جملے کی پہچان۔ تو سب سے پہلے مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آئیڈینٹیفائی a sentence and color the circle in front of the sentence۔ آئیڈینٹیفائی یعنی پہچانیے، یعنی ایک، سینٹینس یعنی جملہ، اینڈ یعنی اور، کلر یعنی رنگ بھریے، the circle دائرے میں، in front جو کہ سامنے ہے، of the sentence جملے کے، یعنی جملے کو پہچانیے اور اس کے سامنے دیے گئے دائرے کے اندر رنگ بھریے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ان دیے گئے جملوں کو پڑھ کر یہ اندازہ لگانا ہے کہ ان میں سے کون سا جملہ ایک مکمل جملہ ہے یا سینٹنس ہے، اور پھر اس کے سامنے یہ جو دائرے دیے گئے ہیں ان میں سے درست جملے کے سامنے والے دائرے کے اندر ہم نے رنگ بھرنا ہے۔ تو اب جانتے ہیں کہ ایک مکمل جملہ کیا ہوتا ہے۔ ایک مکمل جملہ ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس جملے میں یا تو دو چیزوں کا ذکر ہو اور ان کا آپس میں تعلق بتایا جا رہا ہو، اور یا پھر اگر ایک شخص یا چیز کا ذکر ہو تو یہ بتایا جا رہا ہو کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے یا وہ اس چیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے اس دوسری قسم کے جملے کے اندر کسی نہ کسی عمل کے ہونے کا پتہ چلے گا، اور یہ بھی پتہ چل سکے گا کہ یہ عمل کون کر رہا ہے، یا پھر اگر کسی چیز پر کوئی عمل ہو رہا ہے تو وہ کیا چیز ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جیسا کہ اگر میں کہوں a table تو کیا یہ مکمل جملہ ہوگا؟ جی نہیں، کیونکہ اس میں صرف ایک بات کا ذکر ہو رہا ہے اور کسی دوسری چیز کا ذکر نہیں ہے، یا پھر اس میں کسی عمل کے ہونے کا نہیں بتایا جا رہا۔ اسی طرح سے اگر میں کہوں a cat تو یہ بھی ایک مکمل جملہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں صرف ایک چیز کا ذکر ہے اور کسی ایکشن کی کوئی بات نہیں کی گئی، ایکشن یعنی عمل۔ لیکن اگر میں کہوں the cat purrs، پرز وہ آواز ہے جو کہ بلی نکالتی ہے، تو اس میں ایک چیز کا ذکر آ گیا جیسا کہ کیٹ، اور ساتھ ہی ایک عمل کا بھی ذکر ہے یعنی پر کرنا۔ the cat purrs یعنی بلی غراتی ہے۔ تو اس کے ترجمے سے بھی یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک مکمل جملہ ہے اور ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اب اگر میں کہوں the cat plays with the ball یعنی بلی گیند کے ساتھ کھیلتی ہے، تو اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو بلی اور دوسرا بال، اور اس کے علاوہ اس میں ایک عمل کا بھی ذکر ہے، یعنی ایک ایکشن کی بات بھی ہو رہی ہے، جیسا کہ پلیز یعنی کھیلنا۔ The cat plays with the ball یعنی بلی گیند سے کھیلتی ہے، یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ تو ایک مکمل جملے میں دو چیزوں کا ذکر ہونا اور ان کا آپس میں تعلق کا بتایا جانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی جملے میں صرف ایک چیز کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ بھی کسی ایکشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے اب مل کر ان جملوں کو پڑھتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ ان میں سے کون سا جملہ ایک مکمل جملہ ہے۔ on، آپ بھی پڑھیے، on a table یعنی ٹیبل کے اوپر، کیا یہ ایک مکمل جملہ ہے؟ جی نہیں، کیونکہ اس میں صرف ایک چیز کا ذکر ہے یعنی میز۔ اب اگلا جملہ پڑھتے ہیں the cat sits on a table۔ the cat یعنی بلی، sits یعنی بیٹھتی ہے، on یعنی اوپر، a table
ایک میز پر، یعنی بلی ایک میز پر بیٹھتی ہے۔ تو اس میں کتنی باتوں کا ذکر ہے؟ دو چیزوں کا۔ کتنی چیزوں کا ذکر ہے؟ دو کا، کیٹ اور ٹیبل، اور ان کا آپس میں تعلق بھی بتایا جا رہا ہے اور ایک ایکشن یا عمل بھی ہے جیسے کہ سٹس۔ تو کیٹ اور بلی کا کیا تعلق ہے کہ کیٹ اور ٹیبل کا کیا تعلق ہے کہ کیٹ ٹیبل پر بیٹھتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہے ایک مکمل جملہ۔ تو اب کیا کریں گے؟ اس کے سامنے دیے گئے دائرے کے اندر رنگ بھریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اب پڑھتے ہیں اگلا جملہ۔ The cat۔ کیا یہ ایک مکمل جملہ ہے؟ جی نہیں، کیونکہ اس میں بھی صرف ایک چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے درمیان والا جملہ ایک مکمل جملہ ہے، یعنی یہ ہے ایک مکمل سینٹنس، کمپلیٹ سینٹنس۔ اور اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں The cat sits on a table، یعنی بلی ایک میز پر بیٹھتی ہے۔ اب ہم نے ان تین جملوں میں سے دیکھنا ہے کہ کون سا جملہ ایک مکمل جملہ ہے۔ مل کر پڑھتے ہیں۔ A bike، کیا یہ ایک مکمل جملہ ہے؟ یعنی ایک سائیکل۔ کیا یہ ایک مکمل جملہ ہے؟ جی نہیں، کیونکہ اس میں صرف ایک چیز کا ذکر ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ I bike، I یعنی میں، بائک یعنی بائسیکل۔ یہ بھی ایک مکمل جملہ نہیں لگ رہا۔ اب آخری جملے کو پڑھتے ہیں۔ I ride a bike، یعنی میں سائیکل چلاتا ہوں۔ تو اس جملے میں کتنی چیزوں کا ذکر ہے؟ کوئی اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ سائیکل چلاتا ہے۔ تو اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس جملے کا سب سے پہلا لیٹر کیپٹل میں لکھا گیا ہے اور اس کے آخر میں ایک فل سٹاپ بھی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ ایک مکمل سینٹنس ہے۔ اور اس میں ایک ایکشن بھی بتایا گیا ہے، رائڈ یعنی سواری کرنا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس درست جملے کے سامنے دیے گئے اس دائرے کے اندر رنگ بھرنا ہے۔ I ride a bike، یعنی میں سائیکل چلاتا ہوں۔ چلیے اب مل کر دیکھتے ہیں ان تین جملوں میں سے کون سا جملہ ایک مکمل سینٹنس ہے۔ مل کر پڑھتے ہیں۔ 3 bears، یعنی 3 بھالو۔ کیا یہ ایک مکمل جملہ ہے؟ جی نہیں، کیونکہ اس جملے میں کسی ایکشن یا عمل ہونے کا ذکر نہیں ہے، یا دو چیزوں کا آپس میں تعلق نہیں بتایا جا رہا۔ یہاں صرف 3 بیئرز کا ذکر ہے جو کہ ایک مکمل بات نہیں ہے، یعنی ہمیں اس کو پڑھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ بیئرز کیا کر رہے ہیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ بیئرز یعنی بھالو، کیا یہ ایک مکمل جملہ ہے؟ جی نہیں۔ اب آخری جملے کو دیکھتے ہیں۔ 3 bears sleep، یعنی 3 بھالو سو رہے ہیں۔ تو اس جملے سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک مکمل جملہ ہے، کیونکہ ہمیں اس جملے کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو اس میں ایک ایکشن بھی ہے جیسے کہ سلیپ یعنی سونا، اور یہ ایکشن کون کر رہا ہے؟ بیئرز یعنی بھالو۔ تو اس طرح سے یہ ایک مکمل جملہ ہے، اور یہاں بھالوؤں کی تعداد بھی ہے، یعنی 3 بھالو۔ اس جملے کا پہلا لیٹر کیپٹل میں لکھا گیا ہے اور آخر میں ایک فل سٹاپ بھی ہے، تو یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے سامنے دیے گئے دائرے کے اندر رنگ بھرنا ہے، کیونکہ یہ ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے، یعنی مکمل جملہ۔ The bears sleep، یعنی 3 bears sleep، یعنی 3 بھالو سو رہے ہیں۔ اور اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 بھالو سو رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ نے سیکھی ایک مکمل جملے کی پہچان۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اپنی کوشش جاری رکھیے۔